السلام علیکم۔ میں آپ کی خدمت میں احمد محمد فروغ علی۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے بچوں کے اوپر حاضرات کرنے کا۔ حاضرات کیا ہوتی ہے یہ آپ نے کئی بندوں کو پتہ ہوگا، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی بچے کو آپ نے سامنے بٹھا کے عمل وغیرہ پھونک دینا ہے۔ عمل پھونکنے کے بعد اس میں ایک بندہ حاضر ہوگا یا روح حاضر ہوگی، تو اس عمل کو حاضرات کہتے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کی پاور زیادہ ہوگی عملیات میں، تو یہ عملیات یہ حاضرات آپ اپنے پہ بھی حاضر کر سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے چندی جمعرات کو صبح کے وقت یا رات کے وقت، بہتر ہے صبح کے وقت، فجر کے وقت آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے اور اس کا عمل بن جانا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک دفعہ درود شریف اور 41 دفعہ سورہ ناد علی۔ ناد علی کیا ہے؟ ناد علی ان مظہر الجائب تجدہ اولن کافی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ یہ ہے ناد علی، یہ 41 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پڑھ کے آپ نے اپنے کام پہ چلے جانا ہے۔ اس دوران آپ کے نہ کوئی زخم لگے اور نہ آپ نے کوئی بدبو والی چیز، لہسن، ادرک یا پیاز کچا نہیں کھانا، ہانڈی میں آپ کھا سکتے ہیں۔ 41 دفعہ پڑھ کے آپ نے یہ عمل 11 دن مسلسل کرنا ہے۔ 11ویں دن کوئی ٹافی وغیرہ لے کے، ایک ٹافی لے لیں اگر کوئی بہت زیادہ غریب ہے، ورنہ ٹافیوں کا ڈبہ لے کے یا ویسے چاول وغیرہ پکا کے وہ اس کا ختم دلا کر اللہ کے نام کا وہ لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ انشاءاللہ اب آپ نہ دلی کے عمل ہیں۔ یہ عمل آپ سال میں 3-4 دفعہ یا 7 دفعہ کر کے اس کے مستقل عمل بن جائیں گے۔ بن تو آپ عمل ایک دفعہ بھی جائیں گے، لیکن یہ زیادہ کریں گے تو اس سے زیادہ ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ کریں انشاءاللہ آپ کو آپ کی توقع سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ صرف حاضرات کے لیے کام نہیں آئے گا، آپ اسے ہر قسم کے عملیات کے لیے استعمال کریں گے تو وہاں پہ یہ فائدہ حاصل ہوگا، حب کے لیے، جنات کے لیے، جادو کے لیے، جہاں بھی کریں گے۔ لیکن زیادہ اس کا فائدہ جو ہے وہ جنات میں حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک بچے کو سامنے بٹھا لینا ہے، لیکن اس بچے کو کوئی کسر وغیرہ نہ ہو، بچہ تندرست ہو، ترہین ہو، چلاک ہو۔ وہ آپ کے گھر کا ہو تو سب سے بہتر ہے، ورنہ باہر سے بھی یہ بچہ لے سکتے ہیں۔ بچہ گالیاں وغیرہ نہ نکالتا ہو تو اسے سامنے بٹھا کر آپ نے سورہ آپ نے ناد علی، ایک دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ ناد علی پڑھ کے بچے پہ پھونک دینی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ حاضرات کا نزول شروع ہو جائے گا، اس کا اثر باری ہو جائے گا اور حاضرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں۔ آپ نے اس پہ پھونک مار کے سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ کرسیاں والے جھاڑو والے جھاڑو لگاؤ، تو اس کو جھاڑو والا نظر آئے گا، وہ جھاڑو لگا دے گا۔ تو پھر کہنا ہے کرسیاں والے کرسیاں لگا دو، تو پھر آپ نے کہنا ہے کہ جنات حاضر ہو جائیں اور ایک تخت لے کر سامنے رکھ دیں، اور اس پر آپ کہیں کہ یا شاہ جنات یا بابا جی حاضر ہو جائیں، تو وہ اس تخت پر حاضر ہو جائیں گے۔ آپ نے سلام دعا اس بچے کے ذریعے عرض کرنی ہے، اور جو آپ کا مقصد ہو وہ بیان کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا صحیح جواب ملے گا۔ لیکن چوری وغیرہ جو بھی آپ نے سامنے جو راز کھلیں وہ اپنے دل میں دفن رکھیں، زیادہ بندوں کے سامنے یہ حاضرات نہ کریں، ورنہ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ چوری کہاں سے ملی۔ ویسے ہے جیل تک اس کے کام چلے جاتے ہیں، تو اس کام کو کریں لیکن اس کام کو خفیہ رکھیں، زیادہ منادی نہ کروائیں، اور آپ بھی بچیں، اس بچے کو بچائیں اور حاضرات کو بھی، ورنہ یہ حاضرات آپ کی ہاتھوں سے چلی جائے گی۔ 3 دفعہ، پھر 3 دفعہ پڑھ کے آپ نے عمل، پھر 11 دفعہ پڑھنا ہے، پھر 21 دفعہ پڑھنا ہے ناد علی۔ انشاءاللہ اس کے درمیانی حاضرات حاضر ہو جائے گی۔ جب حضرات حاضر ہو تو آپ نے یہ عملیہ جو میں نے ترتیب سے بتایا ہے ایسے ایسے کرنا ہے۔ پہلے جھاڑو لگوانا ہے، پھر کرسیاں لگوانی ہے، پھر تخت حاضر کرنا ہے، پھر جنات کو حاضر کرنا ہے، پھر بابا جی آ جائیں۔ بابا جی سے کہیں کہ بابا جی یہ چوری ہو گئی ہے فلاں فلاں کے گھر سے، یہ چور کون ہے اور یہ
کہاں پہ ہے یہ سامان، تو وہ آپ کو ساری معلومات دے دے گی۔ اگر کوئی جنہ کا مریض ہے تو اسے اپنا حسار کریں، بچے کا حسار کریں جس کے اوپر آپ حاضرات کر رہے ہیں، اور اس مریض کا حسار کریں۔ حسار کیا ہے؟ یہ حسار یہ ہے کہ ایک دفعہ درود شریف، پھر چاروں کل، اور پھر آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھ کے آپ نے اس کے اوپر ہاتھوں سے حسار کر دینا ہے، اپنا بھی کر لینا ہے، بچے کا بھی کر دینا ہے۔ پھر یہ عمل کر کے حاضرات کر کے آپ نے اس کا بابا جی سے کہنا ہے کہ بابا جی اس مریض پہ فلاں فلاں مرض ہے تو اس کے دور کر دیں، اور انشاءاللہ اس کا مرض دور ہو جائے گا۔ باقی جو اس کے سرار و رموز ہیں وہ تفصیلی بحث ہوگی اس پہ انشاءاللہ، وہ آپ کریں گے تو آپ کو ان عملیات میں بھی فائدہ ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔